اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری غزوہ جو فرمایا وہ غزوہ تبوک کے بارے میں، غزوہ تبوک ہے جس کے لیے آپ نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کے لیے نکلتے پہلے سے نہیں بتاتے تھے کہ ہمیں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، بلکہ ذرا مبہم قسم کی بات کرتے تھے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن مدینہ منورہ سے تبوک کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کوئی چھپا کر بات نہیں رکھی، بلکہ سیدھی سیدھی لوگوں سے بات کی کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے اور سب کو نکلنا ہے۔ جتنے بھی صحت مند جوان ہیں، مرد ہیں، سب کو نکلنا ہے۔ عورتوں کو چھوڑ دیں اور بوڑھوں مریضوں کو چھوڑ دیں، باقی سب کو نکلنا ہے۔ انتہائی سخت گرمی کا زمانہ تھا اور سرزمین عرب کی گرمی آپ حضرات کو بھی معلوم ہے، بہت ساروں نے خوب اچھی طرح تجربہ کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ایئر کنڈیشن کا کوئی سوال نہیں تھا، سخت گرمی کا زمانہ۔ دوسری طرف کھجوریں پک رہی تھیں، اور کھجوریں کے پکنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ موسم کا کیا، اس کی کیا قدر ہوتی ہے۔ گندم کاٹنے والے گندم کے موسم میں کہیں نہیں جاتے، اس لیے کہ پورے سال کا مدار اسی کے اوپر ہے۔ ان حضرات کا سارا مدار معاش کا کھجوروں کے اوپر، اور کھجوریں بالکل پک کر تیار تھیں، ان کو اتارنا اور بیچنا یہی کام رہ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب چلو، سب کے سب چلو، کوئی ایک فرد بھی باقی نہ رہے۔ چنانچہ تیاری کی، سب کے سب چلے۔ اتنا لمبا فاصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، گھوڑوں میں، اونٹوں میں، پیدل، پورا لشکر وہاں سے روانہ ہوا، اور پھر اس کے بعد تبوک کے مقام پر جا کر وہ ٹھہرے۔ کافر ڈر گئے، نہیں آئے۔ بہرحال وہاں سے پھر واپسی ہوئی۔ مدینہ منورہ میں کوئی نہیں رہ گیا تھا سوائے منافقوں کے، سوائے بوڑھوں کے، سوائے عورتوں کے اور بیماروں کے۔ البتہ چند مخلص صحابہ اکرام ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے رہ گئے، سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ ایسے 10 صحابہ اکرام تھے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہ گئے پیچھے۔ وہ ایک اپنے جانور کو موٹا تازہ کر رہے تھے جہاد کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ ذرا آگے چلے جائیں گے، میں اپنی سواری پر جلدی نکل جاؤں گا، اس کو ذرا کھلا پلا لوں۔ لیکن وہ جانور موٹا ہو کر ہی نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے جانور کا انتظار کیا تو میرا غزوہ رہ جائے گا۔ اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ باندھ پیدل چل پڑے، پیدل اکیلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ایک شبیہ دیکھی۔ آپ نے فوراً فرمایا کن ابا ذر، یہ ابو ذر ہے، یہ ابو ذر ہی ہوں گے، اور باقی دیکھا کہ ابو ذر اسی طرح پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں کوئی نہیں رہ گیا تھا، 10 صحابہ اکرام رہ گئے جو مخلص تھے، جن کے اندر نفاق نہیں تھا، اور جنہوں نے جو ہے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ ان میں سے 7 صحابہ اکرام نے جب یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے گناہگار ہو گئے۔ انہوں نے از خود کیا کیا، مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور توبہ کی اللہ کے حضور، اور یہ عہد کر لیا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولیں گے نہیں، ہم بندھے رہیں گے چاہے مر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان لوگوں کو دیکھا کہ بندھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ کیا بات ہے؟ تو بتایا گیا کہ انہوں نے اب توبہ کی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے، جب آپ کھولیں گے تو یہ جو ہے چھوٹیں گے، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح بندھے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ ہی لیا ہے، میں بھی اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے۔ چنانچہ ان کی توبہ قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ خوش ہو گئے۔ ان 7 کی توبہ قبول ہوئی اور وہ لوگ خوب اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے لگے۔ ان کے علاوہ 3 اور آدمی تھے جو سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور پھر ان کا کوئی عذر بھی نہیں تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھا بھی نہیں۔ سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، بس صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، آج نکلیں گے کل نکلیں گے، آج نکلیں گے کل نکلیں میں، اتنے میں جو ہے آپ واپس تشریف لے آئے اور ہم جا نہیں سکے، صرف سستی تھی، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، سچ بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں نے سچ بولا ہے، ان کی توبہ اللہ ہی قبول کرے گا، میں ابھی ان کو واپس کرتا ہوں۔ ان کا عذر قبول نہیں ہوا، وہ لوگ بیچارے پریشان ہو گئے، گھروں میں واپس چلے گئے۔ منافق لوگ آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارا یہ عذر تھا، یا رسول اللہ ہمارا یہ عذر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ٹھیک ہے اللہ معاف کرے، وہ بھیج دیتے تھے، گویا کہ ان کے لیے دعا بھی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً کہ اللہ معاف کرے گا۔ ان تینوں کے رشتہ داروں نے جا کر انہیں ملامت کی کہ پاگل ہو تم لوگ، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول دیتے اور کہہ دیتے کوئی عذر تھا تو تمہیں یہ پریشانی نہیں ہوتی، دیکھو منافقوں کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، دعا بھی دے دی، اس طرح تمہاری بھی معافی ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں سچ بولنا تھا، سچ بول دیا، اب اللہ کی مرضی، اللہ جو فیصلہ ہمارے لیے کرے۔ فیصلہ نازل ہوا کہ پورا مدینے کا معاشرہ پورا کا پورا ان تینوں سے بائیکاٹ کر لیں، ان تینوں سے بائیکاٹ مکمل، بات چیت بند، ملنا جلنا بند، کوئی لین دین نہیں، کچھ نہیں، ان سے کوئی بات چیت نہیں۔ ان میں 2 تو ذرا عمر والے تھے، حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت مرارہ ابن الربیع، اور ایک حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں میں جوان تھا اور میں مدینے میں گھومتا پھرتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، لیکن میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا تھا، اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھنے لگتا تو آپ فوراً نظر پھیر لیتے تھے، کوئی مجھ سے بات چیت نہیں کرتا۔ میرے ایک چچا زاد بھائی تھے، ان کے باغ میں گیا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، دوسری طرف سے سلام کیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ میں نے اسے قسم دی اور کہا تمہیں معلوم ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اس شخص نے جواب میں صرف یہ کہا کہ اللہ عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، ہمیں تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ بات چیت بند۔ قرآن کریم نے ان کی منظر کشی کی کہ مدینے میں رہتے ہوئے وہ اس قدر تنہا ہو گئے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اس قدر وسیع ہونے کے باوجود مدینے کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنے دل کے اندر بھی اتنے تنگ ہو گئے کہ مرنے کو جی چاہے۔ وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، بس اللہ ہی کی طرف پناہ مل سکتی تھی اور کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ ایسے میں ایک کافر بادشاہ نے رقعہ بھیجا حضرت کعب ابن مالک کو کہ کعب سنا ہے تمہارے بڑے، تمہارے آقا تم سے ناراض ہو گئے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے۔ ایسے موقع پر کافر لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ خط پڑھا اور فوراً تندور میں ڈال کر جلا ڈالا، بات ختم ہو گئی۔ بائیکاٹ کے 50 دن مکمل ہو گئے، 50 دن۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور ان تینوں کی توبہ کے قبول ہونے کی خوشخبری ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد والوں کو خوشخبری دی اور لوگ دوڑے ان لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ ایک آدمی نے کہا کہ جلدی سے میں خوشخبری دے دوں، وہیں سے آواز دی، نعرہ لگایا کہ کعب تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہاری توبہ قبول ہو۔ 50 دن تک اس قدر تنگی کے اندر رہ کر اور اس قدر جو ہے زندگی ان کی جو ہے اجیرن ہو گئی تھی، ایسی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ کعب ایسی توبہ قبول کی ہوئی ہے تمہاری کہ جیسے تم آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ میرے دوستو، ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، سچ کہنے کی تاکید کی، جھوٹ سے منع کیا۔ جھوٹ کو کافر بھی برا سمجھتے ہیں، کافر بھی، اور جس قدر بھی آپ جھوٹ بولیں آپ بچ نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں پھنسیں گے۔ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سچ آپ ایک مرتبہ بول دیں اور اس کے اوپر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نجات کا راستہ کھول دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے، سچ بولے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل بنا دیتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ سے ڈر کر لوگوں کے کہنے کے باوجود جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اللہ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، سچ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سچ انسان کا زیور ہے، مسلمان کے لیے خوبی ہے۔ مسلمان اور سچ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جھوٹ کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتا، جھوٹ کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ سچ کو لازم پکڑیے، اسی کے اندر نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔